السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو ایک بڑی عظیم حدیث میرے ذہن میں آئی، ایسے غور کر سوچتے سوچتے ایک میرے حدیث ذہن میں آ گئی، اور وہ حدیث مبارکہ مجھے یقینی طور پہ مجھے بھی مجبور کرتی رہی ہمیشہ، اور میں یہ آپ لوگوں سے اس حدیث کو شیئر کرنا چاہوں گا، اور اس کو چاہوں گا کہ اس کو محسوس کریں۔ البتہ اس حدیث کو شیئر کرنے سے پہلے میں ایک تمہید ضرور باندھوں گا تاکہ آپ لوگوں کو اس حدیث کی عظمت کا اندازہ ہو۔ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یقیناً جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی انسان کو ہلکی سی تکلیف پہنچانا بھی آپ پسند نہیں کرتے تھے، یعنی آپ سے کسی کو ہلکی سی تکلیف پہنچے، چاہے زبان کے ذریعے ہو، چاہے جسم کے اعضاء کے ذریعے ہو، چاہے خیالات کے ذریعے ہو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ رحمت کا پیکر تھے، رحمت للعالمین، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اب اندازہ کریں، اتنے رحیم، اتنی عظیم شخصیت، اتنے رحم دل، اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی فکر امت کی، لیکن ایک بڑی سخت بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ذرا غور سے سنیے گا اب کہ اتنے رحیم، اتنے رحیم، اتنے رحیم اور اتنی سخت بات، اس کا مطلب معاملہ عام نہیں بلکہ معاملہ بہت شدید ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد ہممت ان آمر بالصلاة فتقام ثم اخالف الى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق علیہم۔ اور اب ذرا غور سے سنیے گا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لقد ہممت، میں نے ارادہ کیا، یعنی آپ ارادہ کر چکے تھے، ان آمر بالصلاة، کہ میں حکم دوں نماز ادا کرنے کا، یعنی جو بھی نماز کا وقت ہو اس کا حکم دوں کسی بھی آدمی کو کہ وہ نماز پڑھائے۔ ثم اخالف الى منازل قوم، پھر میں ان لوگوں کے پاس، چند یعنی جو لوگ ہیں ان کے پاس، ان کے گھروں کی طرف جاؤں، لا یشہدون، یعنی جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، لا یشہدون یعنی حاضر ہونا، وہاں پر موجود ہونا۔ پھر فرمایا فاحرق علیہم، یعنی میں ان کو، علیہم سے مراد یہ ہے کہ ان کو ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ فاحرق علیہم یعنی منازل یہاں پر گھروں سے مراد ہے کہ جہاں پر وہ رہتے ہیں، جہاں وہ ٹھہرتے ہیں، اور پھر فاحرق علیہم، انہیں میں گھروں سمیت جلا دوں۔ غور کریں، اتنے رحمت سے بھرے ہوئے، رحمت للعالمین، کسی کو تکلیف پہنچانا گوارا نہیں، نہ زبان مبارک کے ذریعے نہ اعضاء سے، لیکن اتنی سخت بات فرمائی کہ گھروں سمیت ان کو زندہ جلا دیں، ان کو آگ لگا دیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، خاص طور پر بھائیوں، یہ تو بھائیوں سے متعلق ہے، بہنوں سے تو کیا ہے، کیونکہ انہوں نے تو نماز اب گھر میں افضل ہے۔ تو بتائیے، ذرا سوچیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی امت سے محبت کرتے ہیں اور اتنے رحم دل، اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز، رحمت سے بھرے ہوئے، لیکن کیا فرما رہے ہیں کہ وہ زندہ جلا ڈالیں لوگوں کو۔ کن کو جلانا ہے زندہ؟ مسلمانوں کو۔ یہ نہیں فرمایا کافروں کو زندہ جلا دیں، مشرکوں کو جلا دیں، نہیں، مسلمانوں کو جلا دیں۔ کیسے مسلمان؟ وہ کیسے مسلمان ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ان کو زندہ جلا ڈالوں، گھروں کے اندر، گھروں سمیت جلا دوں، نہیں چھوڑوں، کوئی بھی نہیں چھوٹے۔ کون لوگ ہیں وہ کہ جب نماز اذان کا وقت، اذان ہو جاتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اور وہ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد نہیں آتے ہیں، مسجد میں حاضری نہیں دیتے ہیں، مسجد میں نہیں پہنچتے ہیں۔ یہ 2-3 روایات ہیں اوپر نیچے کر کے مختلف، اس میں یہی مقصد ہے سارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو نماز مسجد میں نہیں پڑھتے بلکہ گھروں میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے کتنی سخت بات کی ہے۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز مسجد میں پڑھنی کتنی ضروری ہے، کتنی ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کو محسوس کرنے کی عطا فرمائے، اس بات کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ
اس کو محسوس کرنا پڑے گا، ورنہ تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اگر ہم اس طرح سے کریں کہ ٹھیک ہے جی فرمایا تھا تو فرمایا تھا، اب ہم کیا کریں، ہماری تو یہ مجبوری ہے، تو بھائی ایسے بات نہیں چلے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر فدا کا ابی و امی کہنے کا ارادہ ہے، یہ زبانیں کہتی ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہمارے کانوں پہ کیوں نہیں ہماری کانوں کو جنبش دیتے؟ کیوں ہم آپ کے فرمان ہمارے کانوں کے ادھر سے داخل ہو کے ادھر سے نکل جاتے ہیں؟ یہ بیچ میں کیوں نہیں رکتے؟ آخر کیا رکاوٹ ہے، کیا پردہ ہے؟ اس کا مطلب یا تو پھر محبت میں گڑبڑ ہے، محبت میں کہیں کوئی کھوٹ ہے۔ اگر محبت میں کھوٹ نہ ہوتا تو پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو فوراً سنتے، اس پر کان دھرتے، اس کی اہمیت کا اندازہ کرتے، اور ہم کبھی اس کی مخالفت نہ کرتے۔ مخالفت عملی، زبانی تو جرأت ہی نہیں ہے نا، لیکن زبانی کریں گے تو پھر تو دین سے باہر چلے جائیں گے نا۔ اس کی تو اتنی تو ہمت کسی مسلمان میں نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی زبانی مخالفت کر دے، اتنی جرأت تو نہیں ہے۔ اس جرأت کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ابلیس کے کھاتے میں جا پڑے گا۔ اب مخالفت لوگ کرتے ہیں عملی، عملاً نہیں کرتے، منہ سے تو کہتے رہتے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ وہ محبت جو ہمارے عمل سے نظر آئے۔ یا اللہ ہمیں نمازوں کو مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مسجدوں میں حاضری کی توفیق عطا فرما۔ یاد رہے وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف ایک ہی سایہ ہوگا، وہ ہوگا اس کے عرش کا سایہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اس میسج کو، اس حدیث کو آگے بھی پہنچائیے، لوگوں کو محسوس کروائیے کہ بھائی غور کرو رحمت کے پیکر کیا فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔